السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں موت آنے سے پہلے اللہ انسان کو 3 ایسے خواب دکھاتا ہے جو اس کی زندگی کا آخری پیغام ہوتے ہیں۔ 3 ایسے اشارے جو بتاتے ہیں کہ اب اس دنیا میں رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ آخر وہ 3 خواب کون سے ہیں؟ کیا ہر انسان کو یہ دکھائی دیتے ہیں؟ اور اگر یہ خواب آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی 3 رہسیائی خوابوں کی حقیقت بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی آخرت بدل دے۔ پیارے ویورز، موت زندگی کا ایک اٹل سچ ہے۔ قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا سواد چکھنا ہے اور پھر ہر انسان کو اپنے اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول کے مطابق موت سے پہلے انسان کو 3 خاص خواب دکھائے جاتے ہیں۔ پہلا تنبیہ، دوسرا احساس اور تیسرا آخری سفر کا پیغام۔ کیا ہے وہ 3 خواب؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو دوستو، موت کوئی اچانک آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے اشارے دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، توبہ کر لے اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول کے مطابق انسان کو موت سے پہلے 3 خاص خواب دکھائے جاتے ہیں۔ پہلا خواب کہا ہے کہ تنبیہ کا پیغام۔ سب سے پہلے خواب موت سے کچھ دن یا کچھ ہفتے پہلے آتا ہے۔ اس خواب میں انسان عجیب منظر دیکھتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو سفر میں جاتا ہوا دیکھتا ہے، کبھی خود کو اکیلا سنسنا جگہ پر جاتا ہے، کبھی اپنے سے جدا ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ خواب دراصل ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب دنیا کی محبت کم کرو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ اسے صرف ایک عام سپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسرا خواب ہے اعمال کا حساب۔ پھر جب موت اور قریب آ جاتی ہے تو دوسرا خواب آتا ہے۔ اس خواب میں انسان اپنے پورے جیون کو جیسے فلم کی طرح دیکھتا ہے، اپنے اچھے کام، اپنی نیکی اور اپنے گناہ، اپنے غلطیاں۔ اسے احساس ہوتا کہ اس نے کہاں وقت برباد کیا، کہاں نماز چھوڑی، کہاں دل دکھایا۔ دل گھبرانے لگتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے آخری موقع ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، کیونکہ ابھی دروازہ کھلا ہے۔ اب تیسرا خواب کیا آتا ہے کہ سب سے آخری خواب آتے ہیں جو موت سے چند لمحے پہلے آتا ہے۔ اس میں انسان خود کو دنیا سے جدا ہوتا ہوا دیکھتا ہے، کبھی سفید کمرے میں، کبھی روشنی میں، کبھی اجنبی مگر نورانی چہرے پر، کبھی اپنے مرحوم رشتہ داروں کو دیکھتا ہے تو اسے بلا رہے ہوتے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ اب دنیا کا سفر ختم اور آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، اور پھر کچھ ہی لمحے بعد مالک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، سوچئے اگر آج رات ہمیں یہ خواب آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ یاد رکھیں، موت عمر نہیں دیکھتی، موت وقت نہیں دیکھتی، موت صرف حکم دیکھتی ہے۔ اس لیے آج سے ہی نماز کی پابندی کرے، ماں باپ کا دل نہ دکھائے، حلال کمائی کرے اور ہر روز توبہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا آخری خواب آئے تو ہم ڈرے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے اپنے رب سے ملنے جائے۔ اگر آپ کو یہ نصیحت بھری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو بیچ بیچ میں لائک کرتے رہیے۔ تو دوستو، جب انسان کا تیسرا خواب ختم ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے تو یہیں سے عمل زندگی شروع ہوتی ہے۔ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے چیخ رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی روح ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر انسان نیک ہو تو فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے اور کہتے ہیں اے پاک روح، چل اپنے رب کی رحمت کی طرف، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک سے نکلا جاتا ہے۔ لیکن مگر انسان گنہگار ہو تو فرشتے سخت چہرے کے ساتھ آتے اور روح کو ایسے کھینچتے ہیں جیسے کانٹوں میں پھنسی اون کو زور سے کھینچا جائے۔ سوچے کتنا دردناک منظر ہوگا۔ قبر کی پہلی رات کیا ہوتا؟ قبر کی پہلی رات میں انسان کی زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات ہوتی ہے۔ سب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے، اندھیرا، تنہائی، خاموشی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ اور تبھی 2 خوفناک فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور 3 سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔
اگر انسان دنیا میں نمازی تھا، اللہ والا تھا تو جواب آسانی سے دے دے گا اور قبر جنت کا باغ بن جائے گی، لیکن اگر غافل تھا اور زبان لڑکھڑائے گی اور قبر جہنم کا گڈھا بن جائے گی۔ دوستو، آج ہم ہنس رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن ہمیں بھی اسی مٹی کے نیچے جانا ہے۔ ہمارا موبائل، ہمارا پیسہ، ہمارا گھر، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ ساتھ جائے گا تو صرف 3: نماز، روزہ، صدقہ اور نیک اعمال۔ اس لیے ابھی وقت ہے، آج توبہ کر لو، آج نماز شروع کر لو، آج اللہ سے رشتہ جوڑ لو، کیونکہ جب مکمل مالک الموت سامنے آ جائے گا تب 1 سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ دوستو، یاد رکھو، موت ڈرانے نہیں آتی، جگانے آتی ہے۔ جو سنبھل گیا وہ کامیاب، جو غافل رہا وہ پچھتائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے ہدایت اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ قبر میں انسان کا جو معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، اصل امتحان تو ابھی شروع ہوا ہے۔ جنت کا باغ یا جہنم کا گڈھا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کی قبر جہاں تک نظر آ جائے کھلی کر دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے دولہا سوتا ہے۔ وہ آرام سے سوتا ہے اور قیامت کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان گنہگار ہو تو قبر اسے دبانے لگتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے سے گھس جاتی۔ اندھیرا، خوف، عذاب اور ہر پل پچھتاوا وہی کھینچتا ہے۔ اے اللہ، قیامت تک مت قائم کر۔ پھر ایک دن اسرافیل علیہ السلام سور پھینکیں گے اور پوری دنیا ختم، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گی، سارے انسان قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں گے، ننگے پیر، ننگے بدن، ڈرے ہوئے۔ ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، میری جان بچ جائے۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، دوست کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ طاقت کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا، صرف اعمال کام آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا جنت جائے گا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ جہنم جائے گا۔ سوچئے دوستو، ہم کس طرح جانا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کی خوشی یا پھر ہمیشہ کا عذاب؟ فیصلہ آج کے اعمال سے ہوگا۔ دوستو، یہ ویڈیو صرف کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج ہم زندہ ہیں لیکن اگلا نمبر ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج قبر میں سو رہے ہیں۔ کل ہماری باری بھی آئے گی، اس لیے آج سے نماز پکی کرو، آج سے گناہ چھوڑ دو، آج سے اللہ سے معافی مانگ لو۔ کیونکہ موت بتا کر نہیں آتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سنبھل جائے۔ تو دوستو، ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، اگر آج رات سوتے وقت وہی تیسرا خواب آپ کو آ جائے اور صبح آپ کی آنکھ نہ کھلے تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو دوستو، موت سب سے بڑا سچ ہے لیکن افسوس بھی ہے۔ ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، دنیا پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، قبر میں ڈگری کام نہیں آئے گی، پیسہ کام نہیں آئے گا، شہرت کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گا تو صرف ایک سجدہ، ایک آنسو کی توبہ، ایک سچی دعا اور نیک اعمال۔ تو دوستو، جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نماز ختم، روزہ ختم، توبہ ختم، پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور انسان چلاتا ہے، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نیک کام کروں گا، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو کرنا ہے یہی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے۔ آئیے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں موت سے پہلے ہدایت دے، گناہوں سے توبہ کی توفیق دے، قبر کے عذاب سے بچا، ہمارا حساب آسان کر اور ہمیں جنت الفردوس نصیب عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو آپ آخرت کی یاد دلائی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔